اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ لوگ وشز بھیج رہے صبح صبح، پتہ نہیں نیو ایئر کا 2025۔ تو دیکھیں اسلام میں ہر چیز بتا دی گئی ہے، اوکے۔ اب اسلام میں جو نیو ایئر ہے، جو وقت ہے، ویکس ہے، یا پھر جو ڈیز ہے، جو منٹس ہیں، وہ سب کون کریٹ کیا؟ اللہ رب العزت، اوکے۔ جب اللہ رب العزت نے کریٹ کیا تو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی ہمیں اس کو سمجھنا نا۔ اب اللہ رب العزت نے وقت کے لیے سورج کو رکھا، ٹھیک ہے، چاند کو رکھا، اور اس کے مطابق وقت ہمارا گزرتا ہے، سال بھی گزرتے ہیں، مہینے بھی گزرتے ہیں، اور دن بھی گزرتے ہیں۔ تو اب جو دنیا میں لوگ اپنا دماغ استعمال کر کے، جیسے دنیا ڈیولپ ہوتی گئی، دنیا آگے بڑھتی گئی، تو لوگوں نے کیلنڈرز بنائے۔ تو دنیا میں صرف 2 ہی کیلنڈرز نہیں ہیں، جو یہ جنوری فروری کا جس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، وہی نہیں ہے، یا پھر اسلامک کیلنڈر وہی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے کیلنڈرز ہیں، جیسے رومن ہے، بیبیکل کیلنڈر ہے، دونوں سیم ہے تقریباً، چینیز کیلنڈر ہے، ہبرو کیلنڈر ہے، ہندوؤں کا الگ سے کیلنڈرز ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے کیلنڈرز دنیا میں موجود ہے۔ اب اس میں وقت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ان منتھس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے 3 ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہے سولار کیلنڈر، دوسرا لونار کیلنڈر، اور تیسرا لونی سولار کیلنڈر۔ تو اس پہ دنیا چل رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو بیس ہے وہ سب کا سیم ہے۔ بیس کیا ہے؟ مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا، اور سارے جتنے بھی لوگوں نے کیلنڈرز بنائے وہ 12 ہی بنائے، مہینے 12 ہی ہے، اور گھنٹے 24 ہے، ہفتے میں 7 دن ہے۔ یہ جو بیس ہے وہ کہیں پر بھی نہیں بدلا۔ کسی نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں 7 دن نہیں مانتا، 8 دن مانتا ہفتے کے، نہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے نہیں ہے، ہم 28 گھنٹے لیتے، نہیں، ٹھیک ہے۔ نہ کسی نے کم کیا اس کی کوانٹٹی میں، نہ کسی نے زیادہ کیا۔ ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 30 دن، 29 دن یا 28 دن، وہ جو بعد میں ہم اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور سال کے 12 مہینے، یہ فکس ہے۔ اب یہ سولار کیلنڈر جو ہے یہ بھی ہمارے اسلام سے ہی تعلق رکھتا ہے، لونار کیلنڈر بھی اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سولار سن ہے، جو اللہ رب العزت نے سورج کے بارے میں، سورج کو پیدا کیا ہماری انسان کی ضروریات کے تحت۔ چاند ہے، چاند کو بھی اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کے تحت پیدا کیا۔ سورہ بقرہ آیت 189 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ جب چاند کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وقت تعین کرنے کے لیے ہے۔ سورج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ دن میں تاکہ تم کام کر سکو، رات میں تاکہ تم سو سکو، آرام کر سکو۔ تو مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب یہ جو سولار کیلنڈر ہے وہ پہلے انسان نے کب سے شروع کیا؟ جو اینشنٹ ایجپشینس ہے، ایجپٹ میں پہلا سولار کیلنڈر بنایا گیا، کیونکہ یہ ایک دنیا کا قدیم شہر ایجپٹ کو مانا جاتا ہے نا، انسان کی ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی۔ تو ایجپشینس نے سولار کیلنڈر بنایا، پھر اس کے بعد بہت سارے کلچرز میں یہ کیلنڈرز بنے۔ اب چینیز جو ہے انہوں نے سورج اور چاند دونوں کو مکس کر کے لونی سولار کیلنڈر بنایا۔ اس کے بعد ہندوز جو فالو کرتے ہیں، جس کو سکا بھی کہتے ہیں، دا سکا کیلنڈر، جو ہندو فالو کرتے ہیں، وہ بھی یونی سولار کیلنڈر ہے، یعنی اس میں چاند کا بھی دخل ہے، سورج کا بھی دخل ہے۔ پہلے تو یہ بات دماغ میں رکھیں، دنیا میں بہت سے کیلنڈرز ہیں، بہت سے کیلنڈرز ہیں۔ جیسے دنیا میں جب ٹریڈنگ آگے بڑھی، دنیا آگے ایکسپلور کرتے گئے، لوگ آپس میں ملتے گئے۔ ایک میں نے فلائٹ کا بھی ایک ویڈیو بھیجا تھا، اس میں ایک انفارمیشن یہ دیا گیا
کہ جب لوگوں کو پائلٹس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لینگویج کیا ہے، جب وہاں سے کوئی انگلش میں بتا رہے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے انگلش کو ایک ورلڈ وائڈ لینگویج کے طور پر چوز کیا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. اوکے، تو اب انگلش مسٹ آنا ہے. جو بھی پائلٹس ہے، جو بھی ٹریڈنگ ہے، جہاں پہ بھی کچھ جاتے انگلش کو مسٹ کر دیا پوری دنیا میں، وہ تو سب کو پتہ ہے. دوسری بات ہے کہ کیلنڈر بھی ورلڈ وائڈ اگر ایک فارم میں چلنا ہے تو یہ جو رومن کیلنڈر ہے، جس کو بیبیکل کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اس کو ساری دنیا میں عام کر دیا. مطلب ساری دنیا میں اگر ٹریڈنگ چلنا ہے، بزنس چلنا ہے، معاملات ہونا ہے تو اس کیلنڈر کو فالو کریں گے. تو اس کو تقریباً دنیا کے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن بعض کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور دوسری بات ہے کہ جو چائنیز ہے وہ اپنا ہی کیلنڈر فالو کرتے ہیں، جو لونی سولار کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، ان کے معاملات اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. اچھا، یہاں پہ سعودی عرب میں بھی جو ہمارا اقامہ بنتا ہے، اقامہ میں بھی ہجری کیلنڈر کے ڈیٹس ہوتے ہیں، گریگورین کیلنڈر کے ڈیٹس نہیں ہوتے ہمارے اقامہ میں بھی. اوکے، اب یہ جو گریگورین کیلنڈر ہے، جس کو جنوری، فروری، مارچ و اپریل کہا جاتا ہے، یہ کس نے سٹارٹ کیا ہے؟ پوپ گریگوری کر کے نام ہے ایک پوپ کا، جو کرسچینز کا پوپ ہوتا ہے. اس نے سٹارٹ کیا 605 AD میں. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ ہے اس کو بیس بنا کر وہاں سے شروع کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے جو آتی ہے وہ 5 days بیفور آتی ہے، لیکن اس نے جنوری 1 سے ایئر شروع کیے. اوکے، سال شروع کیا، تو اس نے بنیاد ڈالی تو وہ ٹرینڈ بن گیا. پھر وہ سارے دنیا میں ورلڈ وائڈ اگر یونیفارم طریقے سے کچھ کام کرنا ہے تو یہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، گریگورین کیلنڈر کو. ٹھیک ہے، انگلش کو پریفر کیا گیا ورلڈ وائڈ اور گریگورین کیلنڈر کو پریفر کیا گیا. اب کیلنڈرز کیسے بنتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اسپیشل جو اوکیشنز ہے اس کو ٹارگیٹ کر کے وہاں سے شروع کیا. اسلام کا بعد میں بات کریں گے. پہلے دیکھیں، چائنیز جو ہے وہ بدھا کو مانتے ہیں. بدھا کا جو برتھ ہے وہاں سے انہوں نے شروع کیا. چاند جو ہے جب کمپلیٹ اندھیرے میں ہوتا ہے، 14-15 کا جو چاند ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے کسی نے کیلنڈر شروع کیا. چاند کے جو شروعات کے دن ہے وہاں سے کسی نے اپنا شروع کیا. چاند کمپلیٹ ہونے کے بعد جب پھر واپس 14-15 سے شروع ہوتا ہے نا، 15-16 کو کسی نے اپنا فرسٹ شروع کیا. تو ویسے بہت سے کیلنڈرز ہیں. اچھا، جب اللہ رب العزت نے دن بنائے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، تو سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. بیس دیکھے سب کا سیم ہے، 12 مہینے کا 30 دن، ہفتے کے 7 دن، یہ بیس ہے. اب اس کو لوگوں نے اپنے حساب سے، اپنی ہسٹری سے، انہوں نے کسی کے برتھ ڈے، کسی کا کچھ سے انہوں نے شروع کیا. اب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام ان مہینوں کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ سال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی تو 7 دن میں آپ نے کام کیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہفتے کے دن آپ نے زمین کو بنایا، یعنی مٹی کو بنایا، اتوار کے دن پہاڑ کو بنایا، پیر کے دن درخت اگائے، منگل کے دن لوہا وغیرہ بنایا، بدھ کے دن روشنی یا نور بنائی، جمعے کے دن جانور پھیلائے، اور جمعے کے عصر سے مغرب تک اللہ رب العزت نے انسان آدم علیہ السلام کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا ہفتہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ہفتے کے دن سے. ٹھیک ہے، ہفتے کے دن سے شروع ہو رہا ہے. اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جمعے کے دن. پہلے یہاں پہ سعودی عرب میں ابھی چینجز ہے. پہلے سعودی عرب میں تھرسڈے فرائیڈے ویکینڈ ہوتا تھا، ابھی فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ویکینڈ کر دیا، لیکن پہلے تھرسڈے فرائیڈے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہفتہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہفتے کے دن سے. سیٹرڈے از دا ویکس فرسٹ ڈے، اور لاسٹ ڈے کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں، جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم بنایا تو ہفتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہفتہ از دا فرسٹ ڈے، جمعہ از دا لاسٹ ڈے. پھر اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے وفات پا گئے. آپ دنیا سے وفات پائے کس میں؟ 632 ہجری میں. اس کے بعد 7 ایئرز تک
اسلام ایکسپینڈ ہوتا گیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے خلفائے راشدین کا دور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 7 ایئرس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایک کیلنڈر بنے جس میں، کیونکہ معاملات جو ہوتے تھے، معاملات افیئرس وغیرہ ہوتے تھے، اس کے لیے کیلنڈر بنانا ضروری ہے. تو آپ لوگوں نے ایک کونسل بٹھائی، مشورہ کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو امپورٹنس دیا اور کہا کہ یہاں سے ہم کیلنڈر شروع کریں گے. دیکھیں لوگ کیا کر رہے، کسی کے برتھ ڈے کو، کسی کے کوئی اوکیشن کو یا کسی کی بات کو امپورٹنس دے کے بنا رہے، لیکن اسلام نے ہجرت ایک بڑا بینچ مارک ہے نا اسلام کے لیے. اسلام میں انقلاب لانے کا ایک ذریعہ بنا ہجرت. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا، قربانی، ایثار، پازیٹیو وائبس آتے ہیں ہجرت سے، ہے کہ نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا ہجرت کو فرسٹ وہاں سے ہم شروع کریں گے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کی 1 تاریخ کو اسلام کا پہلا منتھ قرار دیا. تو دونوں کی تجویز کے ساتھ پھر کونسل میں ایکسیپٹ کیا گیا اس کو. تو ہجرت سے ہمارا اسلامک سال شروع ہوتا ہے، ہجرت سے شروع ہوتا ہے، لیکن پہلے سے لونار اور سولار کیلنڈرز ہے، اس میں ہجرت کے واقعے کو انکلوڈ کر کے اسلامک سال بنا. ابھی جو 1445 چل رہا ہے نا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے 1445 ایئرس ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہو کے 2025 ایئرس ہوئے ہیں. اوکے، تو اب یہ کیلنڈر ہمارا تو نہیں ہے، مطلب سولار کیلنڈر کہیں سے بھی شروع کیا لوگوں نے. ہندو کیلنڈر کہتے ہیں، چائنیز کیلنڈر کہتے ہیں کہ مارچ 22 سے ہمارا پہلا سال شروع ہوتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب اس نے پوپ گریگوری نے جو فکس کیا جنوری 1 کو، اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو پوپ گریگوری کے تلوے چاٹنے والے بن جاتے. بھائی تو صحیح ہے، تو نے بتا دیا، ہم تجھے فالو کریں گے. اگر آج کے دن کوئی وش کر رہا ہے تو پوپ گریگوری کو کیا کر رہا ہے، وش کر رہا ہے. بھائی تو نے کمال کا کام کیا. پہلی بات تو اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، سیلیبریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی دن دیے. اتنا دنیا میں سیلیبریٹ کر لیتے ناچ لیتے پھرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا. کام دوسرا ہے جو بھیجا جانے کا. سیلیبریٹ 2 دن دیے، ٹھیک ہے، ہم ہر اس میں ناچیں گے گائیں گے تو یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. اوکے، تو پوپ گریگوری کو اگر ہم پریس کر رہے، اس کی تعریفیں کر رہے، اس کے تلوے چاٹ رہے، تو نیو ایئر کرنا ضروری ہے. ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. اوکے، اگر نہیں، ہم اسلام ہیں، مسلمان ہیں، اسلام نے جو ساری امت متفق ہے اس سے کہ محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے اور ہجرت سے ہم نے کیلنڈر شروع کیا. اچھا دوسری بات ہے، دیکھیں سورج کو اگر ہم فالو کریں گے سولار کیلنڈر کو، تو رمضان اگر آتا تو ہر مہینہ ہر سال رمضان سیم آتا. اگر کسی کو گرما میں آیا تو اس کو پھر گرما میں، پھر گرما میں، پھر گرما میں، پھر گرما میں، ساری زندگی گرما میں آئے گا. اگر کسی کو سرما میں آتا تو پھر سرما 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 سرما. اللہ رب العزت نے جو حج کے موقع دیے، رمضان کے موقع دیے، ہر جو مہینہ ہے اس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے دیے. کبھی سرما میں تم روزہ رکھ کے دکھاؤ، کبھی گرما میں رکھ کے دکھاؤ، کبھی سپرنگ میں تم روزہ رکھ کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے سارے ٹیسٹ سے اپنے کو آزمایا. کلیئر؟ تو یہ سولار کو ہم غلط نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بنایا. چاند کو غلط نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں تو قرآن میں آیتیں نازل کی یہ وقت تعین کرنے کے لیے. اسلامک جو بھی وقت ہے، جیسے عیدت کا ٹائم ہے، حج کے ٹائم ہے، رمضان کا ٹائم ہے، یہ سب لونار کیلنڈر سے ہم طے کرتے ہیں کیونکہ یہ بدلتے رہتا ہے. سولر اور لونار کے بیچ میں 11 ڈیز کا فرق ہے، 11 ڈیز کا، اس لیے ہم کم ہوتے. ایوری 3 ایئرس میں موسم بدلتا ہے ہمارے رمضان کا. 3 سال سرما آیا تو پھر 3 سال گرما آئے گا، پھر 3 سال رینی سیزن آئے گا، پھر 3 سال سپرنگ سیزن آئے گا. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کرتے ہیں ہر مہینے میں. اوکے، تو اب اگر ہم نے نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کیا تو پوپ گریگوری کو ماننے والے بن جاتے ہیں. اور کیلنڈر کا کوئی فکس نہیں ہے، اسلام نے محرم سے بنایا تو اس کو مانو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے سال آتا تو
خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ برتھ ڈے آتا تو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو کونے میں بیٹھ کے رونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. وقت جو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے اس کی 1 سال کم ہو گئی. اس پہ رونا نا، فکر کرنا نا اب میں کیا کروں، 1 سال میرا گزر گیا، اب میری کتنی تبدیلی آئی، میرے اعمال کتنے اوپر گئے، کتنا میں نے دوزخ کی تیاری کی، کتنا میں نے جنت کی تیاری کی. یہ فکروں میں رونا ہے. لوگوں نے دنیا میں ناچ گانا کنسرٹ، پتہ نہیں کل کے رات کیا کیا ہوا تھا دنیا میں ہوا، اپنے گھروں میں کیا کیا ہوا. صبح اٹھتے کی وشز اور پہلے دن جو کام کرتے نا وہ سارے دن اثر آئے گا، فلاں بلا 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 باتیں دماغوں میں بٹھا کے بیڑا غرق کر دیا ہم نے دین کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں دین کی بات سمجھنے والا بنائے.